اور اس بات چیت میں اہم رول نبھایا ہے پاکستان نے بھی. بات کرنی ہے، اس سے دوستی کرنی ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان آج ایک ایسا ملک ہے جو ملٹی پولر ورلڈ میں تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کے رشتے اچھے ہیں، اور وہ ایسا ملک ہے جو کہ سب ریجنل پاور سمجھتی ہیں. ایک طرف ایران کے سگنیچر، ایک طرف امریکہ کے سگنیچر، اور نیچے میڈیشن میں شہباز شریف کے سگنیچر. اس سے پاکستان کی پوزیشن کس طرح سے بدلی ہے؟ اگر آپ دیکھیے گا جو ایم او یو سائن ہوا ہے، جو ایران نے ایم او یو سائن کرا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اسلام آباد ایم او یو. ابھی تک یہ نہیں ہم کو پتا ہے کہ جو ایئر وار ہوئی تھی 6 اور 7 مئی کی نائٹ کو، کیا ہمارا کوئی جہاز گرا تھا، کیا ہمارا کوئی پائلٹ جو جہاز میں تھا وہ زخمی ہوا تھا، یا کیا ہوا تھا اس کا، وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے نارمل نہیں ہوں گے جب تک یہ سرکار ہے. پاکستان نے جس طرح سے اس پورے کے پورے میڈیشن میں جو رول نبھایا ہے، پاکستان ایک ایسا کنٹری، چین کی اس سے دوستی ہے، رشیا سے ہے، سعودی عرب سے ہے، امریکہ سے بھی اس کی دوستی ہے، ایران بھی اس کا دوست ہے. یعنی کہ اگر 2 کی جگہ 4-5 ہاتھ بھی ہوتے تو تمام ہاتھوں میں اس کے لڈو فی الحال نظر آ رہے ہیں. یہ فی الحال جو اس نے میڈیشن کیا ہے، ایک طرف ایران کے سگنیچر، ایک طرف امریکہ کے سگنیچر، اور نیچے میڈیشن میں شہباز شریف کے سگنیچر. اس سے پاکستان کی پوزیشن کس طرح سے بدلی ہے؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ پاورفل کیا پاکستان بھی ہوا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ بھارت کے لیے کتنے خطرے کی بات ہے؟ آپریشن سندور لڑائی جو تھی وہ صرف 4 دن کی تھی، پر اس 4 دن کی لڑائی کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کانگریس یو ایس کانگریس رپورٹ میں 2025 کی، کہ ان 4 دن کی لڑائی کے اندر جو کلیش ہوا تھا پاکستان نے انڈیا سے بہتر کیا ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ 2025 کے اینڈ میں جو پاکستان اور سعودیز ہیں ان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، یاد کریے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے ملٹری تعلقات پہلے نہیں تھے، وہ 70s سے ہیں، پر یہ پہلی بار ہوا کہ ان کا ایک فارمل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے پاکستان کے سینک ہوں گے ویسٹ ایشیا میں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی کے شروع ہوتے ہی کیا ہوا، پاکستان پہلے تو فیسیلیٹیٹر بنا. کیوں فیسیلیٹیٹر بنا؟ کیونکہ پاکستان کے سندور کے کارن، جس میں سندور نے بہت بڑا رول پلے کیا، ان کے رشتے جو ہیں امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. یاد کریے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پاکستان کے آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کو 2 جون 2025 میں لنچ کے لیے بلایا تھا وائٹ ہاؤس میں. 1-on-1 لنچ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی. تو جیسے آپ بتا رہی ہیں پاکستان آج ایک ایسا ملک ہے جو ملٹی پولر ورلڈ میں تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کے رشتے اچھے ہیں، اور وہ ایسا ملک ہے جو کہ سب ریجنل پاور سمجھتی ہیں. اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو ملٹری کیپیبلٹیز ہے، اور وہ کیسے سمجھ رہی ہے سندور سے، کہ ملٹری کیپیبلٹیز میں پاکستان کم نہیں ہے. پھر ان کے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان لڑائی لڑنے کی ول رکھتا ہے، کہ وہ لڑتے ہیں، لڑنے کو تیار ہے. وہ ہم نے جتنے بھی آپریشنز کیے ہیں پاکستان کے ساتھ پچھلے 12 سال میں، ہم نے ہمیشہ ان کے ٹیررسٹ ٹارگٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ ریٹرن میں ہمارے ملٹری ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا ہے. ملٹری ٹارگٹ کا مطلب ہوتا ہے یو آر شوئنگ دا ول ٹو فائٹ. پھر وہ مسلم کنٹری ہے، پھر وہی اکیلا مسلم کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے. پھر وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ڈپلومیسی بہت اچھی وہ سمجھداری سے کرتے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی کسی کی بڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. ہم نے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں دیا یہ شرے کہ آپ نے سیز فائر کروایا ہے، انہوں نے فوراً دے دیا پاکستان نے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ صاحب جو ہے آپ کو پیس پرائز کے لیے، ہم نوبل پیس کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے پاکستان نے 3 بڑی بڑی چیزیں حاصل کری ہیں. پہلی بات، شروعات ہوئی تھی ایز اے فیسیلیٹیٹر. 11 اپریل کو جب یہ پہلی بار ہوا تھا کہ دونوں سائڈ بات چیت کریں گی، تو اسلام آباد میں طے ہوا تھا بات چیت ہوگی. آپ کو یاد ہوگا وہ 11 اپریل کو تھا. فیسیلیٹیٹر کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ جگہ جو ہے ایسی بنائیں دونوں سائڈ کے لیے، جو دونوں سائڈ کو لگے کہ ہاں میں یہاں پر سیکیور ہوں. سو دے ور اونلی دا فیسیلیٹیٹر. اس کے بعد وہ میڈیٹر بن گئے. میڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دونوں سائڈ آپ بات نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو آپ ایک سائڈ کے پاس جائیے گا، اس کی پرابلم سمجھیے، دوسری سائڈ کو بتائیے، وہ بتائے گا آپ کو میری کیا پرابلم ہے، تو آپ میڈیٹ کر رہے ہیں.
اس کے بعد اب کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو یہ جو ان کی قابلیت میں نے آپ کو بتائی ہے, ایک لوتا کنٹری ہے جو ویسٹ ایشیا کا کنٹری نہیں ہے, پر اس کو ویسٹ ایشیا میں شامل کر لیا گیا ہے. اور وہ شامل کیسے ہوا ہے, اگر آپ دیکھیے گا جو ایم او یو سائن ہوا ہے, جو ایران نے ایم او یو سائن کرا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اسلام آباد ایم او یو. اور جو 3 بڑی بڑی اور جو طاقتیں ہیں ریجنل پاورز دیٹ میٹر, کون سی ہیں ریجنل پاورز, جیسے کہ ایجپٹ ہے, جیسے سعودی عربیہ ہے, ٹرکی ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے. تو آج پاکستان جو ساؤتھ ایشین کنٹری ہے, اب وہ جڑ چکا ہے ویسٹ ایشیا کے ساتھ. تو اب آپ سمجھ سکتی ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. یہ کیا اچانک ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا پھر یہ ایک پاکستان کی لانگ اسٹریٹجی تھی جس کا ہم نتیجہ یہاں پر ہم سامنے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جیوگرافی ہے اس کی, وہ اس کو بہت سوٹ کرتی ہے, یا جو ایک ملٹری پاور ہے, نیوکلیر پاور ہے, اس لیے وہ سوٹ کرتا ہے اس کو. کیا آخر ریزن ہے کہ چاہے ہم امریکہ کی بات کریں, چاہے ہم گلوبل نارتھ کی بات کریں, گلوبل ساؤتھ کی بات کریں, دونوں طرف کے جو پاورز ہیں وہ پاکستان سے ہاتھ ملانا چاہتی ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیے سب کچھ ہے, مسلم نیشن ہے, نیوکلیر ویپن ہے, کنیکٹیوٹی ہے, جیوگرافی ہے, پر سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ان کے جو جنرلز ہیں آرمی کے, وہ فورن پالیسی میں بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1998 میں جب ہندوستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے, تب امریکہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن تھی, وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیسٹ نہ کرے. تو جو ان کے ایک بہت ریپرزنٹیٹیو تھے, اسٹروپ ٹالبرٹ, امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سمے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں نواز شریف, ان کو کانٹیکٹ کریں, تو نواز شریف کے دفتر میں کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا. پھر انہوں نے جو آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت, وہاں فون کیا, انہوں نے کہا آ جائیے ہم سے بات کریے. تو بات ہوئی, اس میں جہانگیر کرامت نے 2 ٹوک بول دیا امریکنز کو, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے, ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ جائیے. تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے بھی ٹیسٹ کیے, ہم جانتے ہیں. اس کے بعد ایک نوٹ بھیجا جنرل جہانگیر کرامت نے فورن آفس میں کہ دیکھیے اب جو پاکستان ہے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہو گیا ہے, تو اب ہمارا بھی رول بن گیا ہے ڈپلومسی میں, فورن پالیسی میں. اور اب آپ اگر جو دیکھ رہی ہیں تو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, جو راستہ شروع کیا تھا جنرل جہانگیر کرامت نے, وہ عاصم منیر آگے لے گئے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے, جو ٹرمپ بھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. مور اینڈ مور کنٹریز دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر, بیکاز دے نو دیٹ دیز پیپل انڈرسٹینڈ diplomacy, they understand how to talk to them, because this is something they have worked very well and they are the people who are in power. پہلی تو بات یہ ہے کہ سرکار فورن پالیسی بناتی ہے, ہماری ڈپلومیٹس تو بناتے نہیں, ان کا کام ہے اس کو آگے لے جانا. وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں ہماری جو سب سے بڑی خامی ہے, شارٹ کمنگ ہے ہمارے ڈپلومیٹس کی, ان کو ملٹری پارٹ سمجھ میں نہیں آتی, جو کہ کیس نہیں ہے پاکستانی جنرلز کے ساتھ, کیونکہ وہ سیکیورٹی تو شروع سے ہی دیکھ رہے تھے. ملٹری لائن آف کنٹرول جب بنی تھی 1 جنوری 49 سے, تو وہ ان کی ذمہ داری بن گئی سیز فائر لائن. تو ان کو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے, ان کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, اور وہ پیچھے نہیں ہٹتے کسی کو تھوڑا سا بتانے میں کہ ہاں صاحب آپ نے سیز فائر کرایا. یو سی ان ٹرمز آف, وہ یہ جھجکتے نہیں ہے کہ میں ہی سارا کریڈٹ لے لوں, دوسرے کو کریڈٹ دے دیتے ہیں اگر ان کا فائدہ ہو رہا ہے. پروین جی, آئی تھنک یو آر دا اونلی ون ان انڈیا, خاص طور پہ ایز اے ڈیفینس ایکسپرٹ, جو پاکستان کو لے کر جو ہے وہ آپ بالکل کھل کے بات کرتے ہیں. پرو پاکستانی ہونے کے بھی آپ کے اوپر ٹیگز جو ہیں وہ لگتے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں پاکستان کے ایپل آف دا آئی ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. بٹ جو ہے حقیقت, وہ حقیقت آپ یہاں پر رکھ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے پروین جی لیکن آپ سے کہ بھارت کی فورن پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ راجناتھ سنگھ جنہوں نے سنسد میں جھوٹ بولا کہ یہ پوچھیے ہم سے کہ کیا ہمارا کوئی جوان شہید ہوا ہے, کوئی مارا گیا ہے, تو میرا جواب ہے نہیں. اور اس کے اتنے دنوں کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 جو جوان ہیں, جو ہمارے آفیسرز تھے, جوان آفیسرز تھے, ان کی شہادت ہوئی اور ان کے نام ہمیں اب پتہ چل رہے ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے دیش کے ساتھ. یہ ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان گنوا دی دیش کے لیے, ان کے نام تک بھی آپ سامنے
सामने नहीं लेकर आए? ये किस तरह का ढोंग है? ईरान के ऊपर ये इलीगल वॉर छेड़ी गई और उसके बाद उन्होंने न श्रद्धांजलि दी, न सही से उन्होंने कंडेम किया, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जितने भी उनको फोन कर करके वो बाकायदा तौर पर उसको कंडेम कर रहे थे। इजराइल के लिए तो उन्होंने क्या क्या किया वो पूरी दुनिया को अभी पता है, अमेरिका के आगे वो कैसे नतमस्तक है ये भी पता है। लेकिन एक मौका था कि वो इस हिस्टोरिक डे जो था उसमें वो शिरकत कर सकते थे, शायद पुरानी गलतियों को सुधार सकते थे। 2019 को जब बालाकोट अटैक किया गया था, उस समय अगर आप याद करिएगा तो क्या हुआ था, हमने खुद अपने एक हमारा जो था हेलीकॉप्टर, हमारी ही मिसाइल से उसको गिरा दिया था। याद करिएगा 6 या 7 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। एयरफोर्स ने अपनी मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था उस पूरे कंफ्यूजन में, जो जब उन्होंने हमारे पे वो काउंटर अटैक किया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जो पाकिस्तान ने किया था हमारे ऊपर वंस वी हैड डन द बालाकोट अटैक्स। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को जाहिर ही नहीं किया जब तक कि 2019 के इलेक्शन नहीं हो गए। अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी आगे चल के, सच सामने आएगा कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान। ये गलत बात है बोलना, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज that I mean that's not my claim. I just see कि आपको सोशल मीडिया पे इसी तरह से कहा जाता है। जी जी जी। That's not the point. For me, most important country is India. This is my country. This is my motherland. But मैं जानता हूँ कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं जानता हूँ जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है, पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पाकिस्तानीज दे शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद देम। हम एक ही लोग हैं 2 मुल्कों में, हमें इस बात को समझना है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहें, कॉन्वर्जेशन कहें, क्या ये शुरू हुई है जिसको सरकार ने कंप्लीटली ये कहा कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, कोई एक्स ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इस तरह की बातें कही गई। हालांकि उसमें राम माधव भी थे, उसमें MM नरवणे भी थे और ये मुलाकात कोलंबिया में हुई है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए? और RSS ने भी अब से कुछ दिन पहले पैरवी की थी कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर खासतौर पर RSS की तरफ से जो देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या आपको लगता है कि बिना सरकार की रजामंदी के ये हो रहा है? जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, मुझे कोई शक नहीं है। आप ट्रैक 2 कर लीजिए, ट्रैक 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बाहर के मुल्क बुला के बातचीत करवा लें, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे जब तक ये सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। वी शुड लुक इन कॉम्पिटिशन विद चाइना। हम चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूं जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी जो दोनों हाई कमीशन है उसको आप पहले फुल स्ट्रेंथ पे लाइएगा, वो पहली रिक्वायरमेंट है। ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 का कोई मतलब ही नहीं है। और अमेरिकन चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उन दोनों की बातचीत शुरू हो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को RSS की क्लियरेंस नहीं चाहिए उसके लिए। कितना भी दबाव डाल लें अमेरिकन्स, मैं नहीं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्मल रिलेशंस करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये वही बात है जैसे कि कितना दबाव डाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उनको क्रेडिट मिले कि मैंने सीज फायर करवाया, जिसमें उसका योगदान है, उनका योगदान है, देयर इज एविडेंस फॉर दैट, बट हम नहीं माने। तो ये सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तय है, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस बिल्कुल शामिल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, आप खबरें चलाते रहिए, और नॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मलाइज करना रिलेशंस को चाइना के साथ, वो भी शामिल नहीं है। बिकॉज वी विल नॉट बी, जो वांग ही बोलते रहते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार, कि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी राइवल्स, वी शुड बी पार्टनर्स, बट वी वांट टू बी सीन एज द राइवल्स ऑफ चाइना इन द रीजन। तो वो नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं होंगे। अब हमारी फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, इकोनॉमिक रिलेशन चालू हो गए, पर वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है। ये हालत जो अनफॉर्चुनेट है, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, मैं तो बहुत वक्त से बोल रहा हूँ।
तो हम ऐसे जेनोसाइडल जो कंट्री है या उनका जो हेड है नेतन्याहू, उसके साथ इतनी दोस्तियां, उसके साथ इतनी गलबैयां आखिर करते हुए हम क्यों नजर आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, वो जो है वो पूरे आरएसएस की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़कर आए हैं। तो आप भी जानती हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए पाकिस्तान से ताल्लुक नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और मजबूत करेंगे, हम कमजोर नहीं करेंगे। As far as Netanyahu is concerned and the Zionists are concerned, these are the people who are doing a genocide. These are the people who are criminals. लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, और जो मेडिसिन है वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा, आज जो गाजा है वो वहां 2 मिलियन लोग हैं जो ओपन प्रिजन में हैं, और लास्ट ईयर सीज फायर हुआ था, तब से लेके अब तक इजराइल ने 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। इस तरह की रोज़ाना आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आपको दिखाते रहेंगे हिंदुस्तान की मीडिया, यूट्यूबर किस तरह पाकिस्तान की छुप छुप कर तारीफ़ें कर रहे हैं और मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की रोज़ाना की बुनियाद पर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी।